ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز نشانے پہ کرک کے مناظر ہم نے دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر، المناک، افسوسناک، بہت ڈسٹربنگ ویژولز تھے، اور ہم ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ان ایسے مناظر کو دیکھ کر کہ یہ کون سا موب ہے انسانوں کا جو کبھی بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی عبادت گاہوں کے باہر لا کے وہ اشتعال انگیزی کر سکتا ہے، اس کو تباہ کر سکتا ہے، اس کو وینڈلائز کر سکتا ہے، آگ لگا سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت ڈسٹربنگ ہے، اسپیشلی اس صوبے میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ریاست مدینہ کی بات کر کے کنونس کیا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ قبول کریں۔ ان کی حکومت میں ہماری ریلیجس مائنورٹیز اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ آپ نے ریاست مدینہ ثانی کی بات کی کاشف صاحب، تو اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست مدینہ ثانی کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے پیر نور الحق قادری صاحب، انہوں نے جو ٹویٹ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ضلع کرک میں مندر کو نقصان پہنچانے کی کوشش پاکستان کے مذہبی ہم آہنگی کے خلاف سازش اور ناقابل برداشت ہے۔ اس طرح کے رویے دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اقلیتوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ ہماری دینی، آئینی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ تو کاشف صاحب، یہ سازش ہے۔ سازش ہی تو نہیں ہے، یہ سب کچھ میں مان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، یہ سازش نہیں ہے۔ جب ہم اس کو سازش کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کو باہر سے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کیا، یا باہر سے کروایا گیا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کا امیج ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ ہمارے رویوں میں ایکسٹریمزم، شدت پسندی، اور پھر اس شدت پسندی کے جواب میں یا تو پھر ہم بات کریں نا، اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں شدت پسندی کے اس عمل کو۔ آپ ریئیکشن دیکھیں میڈیا کا اس کے اوپر، ہر طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، معمولی سا واقعہ ہے۔ ریاستی جو اہلکار ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر چیز ٹھیک ہے، گرفتاریاں ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا، سب ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بدنام نہ کریں لوگوں کو۔ کچھ شر پسند کچھ شر پسند عناصر۔ اچھا، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ موب کون ہے، ہمیں اس موب کو پہچاننا ہوگا۔ میں بھی اس موب کا حصہ ہوں، آپ بھی اس موب کا حصہ ہیں، ہم سب، ہمارا پورا سماج اس موب کا حصہ ہے۔ وی آر ون آف دیم۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے ہی بھائی، پاکستانی ہندو ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی مسیحی ہمارے بھائی ہیں، یہاں کے جو غیر مسلم ہیں اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اشتعال دلایا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا ریپیٹڈلی یہ واقعات ہو رہے ہیں سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں، بہت غیر محفوظ ہیں۔ بہت ڈسٹربنگ ہے یہ بات ہماری اقلیتوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی۔ کاشف صاحب، میں تو خیر انہیں اقلیتوں یا غیر مسلم والی کیٹیگری میں اب ڈالتی نہیں ہوں، ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے ہر ایک کا۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے اور ہمیں وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے نصاب سے۔ آپ نصاب میں کیا پڑھا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کسی معاملے کو۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بالکل پن پوائنٹ کیا آپ نے، کہ یہ نصاب میں اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے میں نصابی کتب میں، یہ میں ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں ہارون سرب دیال، انہوں نے مجھے کچھ امیجز بھی بھیجے ہیں اس کتاب کے جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہندو تھے اس خطے کے، وہ جنسی بے راروی کے شکار تھے، اور ان کی خواتین کے تعلقات بہت سارے مردوں سے تھے،
یہ باتیں ہمارے نصاب میں لکھی, یہ تو ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, پھر تو ٹھیک ہو رہا نا ان کے ساتھ. تو آپ نصاب کے ذریعے سے ابتدا سے ہی بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. دین ہمارے میڈیا کا کردار, ہمارا میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا صرف نیوز میڈیا نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے. کیا فرمائش پہ چلایا جا رہا ہے ہمارے سرکاری ٹی وی کے اوپر؟ ارطغرل الغازی. جب ارطغرل الغازی اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں نا, چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں تو مجھ پہ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. میں کل یہی سوچ رہا تھا کہ جب چھوٹے بچے اس کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے دماغ پہ ان کا کیا, وہ تو ڈھونڈتے ہوں گے وہ لوگ جو سازشیں کرنے والے ہیں, جن کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر کے سازشیں ختم کرنی ہے, ملک کو بہتر حالات بنانا ہے, امن قائم کرنا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں آج کے دور میں ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بھی ایک مائنڈ میکنگ کر رہی ہیں ہماری. کاشف صاحب, اس سارے واقعے میں جو ایک بات کہیں نہیں کی جا رہی اور میرے خیال میں اس کو بار بار دہرایا جانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو, دنیا کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی کوشش ہے, کرنا چاہیے, کہ مسلم کمیونٹی, مسلم امہ کے جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں انہیں مجروح نہ کیا جائے. تو پھر اسی تناظر میں جو اب میں بات کرنے لگی ہوں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ پاکستانی ہندو بھی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ریلیجس سینٹیمنٹس کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے. آپ خود کیا خیال رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ لینڈ مافیا کتنا انوالو ہے اس پوری صورتحال کے اندر؟ ایک طرح تو ہم نے یہ بات کہی نا کہ ریلیجس انٹالرنس ہے اور وہ بالکل درست بات ہے, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب لینڈ مافیا کو اپنا کوئی عمل جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو ایک اینگری موب کے ساتھ وہ لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بڑا ہے, اور اس زمین کے حوالے سے 4 مرلے کی ایکسٹینشن ہونی تھی صرف, مطلب چونکہ سندھ سے آتے ہیں زائرین اور انہوں نے کہیں قیام کرنا ہوتا تھا, اور 2015 نے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہاں پہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا, آپ یوں کہہ لیں کہ جو غریب لوگ آتے ہیں سندھ سے ٹریول کر کے, ان کو رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے. مطلب یہ پہلی گورنمنٹ ہے کاشف صاحب جو یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک وزارت تخلیق کی, تشکیل دی. تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کنڈیم کر لیا ہے, وہ گاہے گاہے ٹویٹس کے ذریعے سے انسانی حقوق کی وزارت کا جو قلمدان سنبھالا ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں وہ پوری کرتی رہتی ہیں. لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد, اس تکلیف دہ واقعے کے بعد, کہ پاکستانی ہندوؤں کی نہ بچیاں محفوظ ہیں اور نہ ان کی عبادت گاہیں. اور یہ جو آپ نے حکومتی ارکان کے رویوں کی بات کی نا, یہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ اس حکومت کے دور میں پیش آیا جس حکومت کا ایک ترجمان میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کو گالی دیتا ہے, ان کو گاؤ موتر پینے والا کہتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو یہ باتیں آپ بھلا نہیں سکتے ہیں. یہ باتیں آپ کے, میں نے کہا نا, میں نے بات کہی تھی کہ ہمیں اس موب کو پہچاننا ہوگا. اس موب کے چہرے انجانے چہرے نہیں ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بھی اس موب میں دیکھنا ہوگا, سب کو اس موب, اور اس موب میں ہر وہ چہرہ آپ پہچان سکتے ہیں جس نے کسی نہ کسی سطح پر ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف تشدد کو نارملائز کیا, جسٹیفائی کیا, نفرت کو جسٹیفائی کیا. یہ ایک سب سے اہم بات ہے. بالکل.